اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر اوقات یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں بس مشکلات سے ہی آزماتا ہے، حالانکہ اللہ تو ہمیں آسانیوں سے بھی آزماتا ہے، اللہ ہمیں نعمتوں سے بھی آزماتا ہے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہمیں وہ چیزیں دے کر بھی آزماتا ہے، اور اکثر ہم ان آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ان آسانیوں اور ان نعمتوں کو اپنا بت بنا لیتے ہیں اور ان میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگار بنایا تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اگر آپ سے کچھ ایسا لے لیا گیا ہے جس نے آپ کو شدید تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے تو بھی آپ نے اللہ سے مایوس ہو کر بدگمان نہیں ہونا، اس کے فیصلوں پر صبر کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے اس تکلیف کو آسان بنا دیں گے اور آپ کو اتنے اچھے صلے سے نواز دیں گے کہ آپ محرومی کا دکھ بھول جائیں گے۔ اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں کہ میں بہتر لے کر بہترین دینے پر قادر ہوں، بشرط یہ کہ تم صبر کرو اور مجھ پر یقین رکھو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو اللہ سے اتنا دور محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس دوری کو ختم کرنے کا ذریعہ تو ہمارا اللہ کو پکارتے رہنا ہے۔ ہمارے دل میں موجود خلا اللہ کے ذکر کو بلند کرنے سے ہی پر ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دوری محسوس کرنے پر اللہ سے رابطہ منقطع نہیں کرتے بلکہ رابطہ بڑھا دیتے ہیں۔ نمازوں میں دل نہ لگے تو نمازیں نہیں چھوڑتے بلکہ نمازوں میں اور زیادہ پابندی کرتے ہیں، اور یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، جب کسی آزمائش کے آنے پر یا جب اللہ ہم سے کوئی پیاری چیز لے لے تو ہم اللہ سے بدگمان ہو کر اس سے عبادت کا تعلق توڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں صرف آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں یا اس سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی وقت انسان کے امتحان کا ہوتا ہے، انسان کے صبر کا امتحان، توکل کا امتحان، یقین کا امتحان۔ امتحان ہوتا ہے مومن کے ایمان کا۔ آپ کا اللہ کے بارے میں کتنا اچھا گمان ہے، اس بات کا ثبوت آپ کی دعاؤں کے تسلسل سے ملتا ہے۔ دعاؤں کے جواب میں دیر کے باوجود بھی آپ اپنی دعاؤں میں جتنا ثابت قدم رہتے ہیں آپ کا اللہ پر اتنا ہی ایمان اور توکل ہوتا ہے۔ دعاؤں میں مستقل مزاجی ہی دعاؤں کو پر اثر اور طاقتور بناتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یاد رکھیں کہ دعائیں اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ جس سے دعا مانگتے ہیں وہ رب پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ آپ کی دعائیں آپ کی نظر میں ناممکن ہو سکتی ہیں مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ ہر آزمائش کا اختتام ہونا ہے اور وہ اختتام کا وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ تم صبر سے کام لو اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب انسان اپنے مائنڈ سیٹ کو اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے
وہ اللہ کے حکم سے ہے تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پرامن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی۔ اب جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور اس خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا بہتر ہے۔